حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ درس روز بروز وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ کی مجلس درس میں 10,000 آدمی جمع ہونے لگے۔ اس موقع پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ 700 ہجری میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، پھر کسی برقی آلے کی مدد کے بغیر اتنے بڑے انسانی ہجوم کو مخاطب کرنا کس طرح ممکن تھا؟ عام مشاہدہ یہ ہے کہ خواہ کتنا ہی بلند آواز مقرر ہو، اس کی آواز کا حلقہ اثر 200-400 آدمیوں سے زیادہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ 10,000 انسان حضرت محبوب الہی کی تقریر سے کس طرح فیض یاب ہوتے تھے؟ اس سلسلے میں دنیا دار اور مادہ پرست لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے درس سے حاضرین کی ایک محدود تعداد مستفید ہوتی تھی، باقی لوگ محض عقیدت سے مجبور ہو کر بیٹھے رہتے تھے اور حضرت محبوب الہی کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے الفاظ ان کی سماعت تک نہیں پہنچتے تھے۔ جو لوگ صرف ظاہری اسباب اور وسائل پر یقین رکھتے ہیں انہیں یہ عقلی توجیہ مطمئن کر سکتی ہے، مگر اہل نظر حضرات اسے تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا عقیدہ 100% درست ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی تقریر سے مجلس میں حاضر ہونے والا ایک ایک شخص استفادہ کرتا تھا۔ آپ کی آواز مبارک نزدیک اور دور یکساں سنائی دیتی تھی اور یہی محبوب الہی کی کرامت ہے۔ شہر ٹھٹھا میں شاہجہاں دور کی ایک ایسی مسجد آج بھی موجود ہے جس میں ہزاروں افراد نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب خطیب کوئی تقریر کرتا یا جمعے کا خطبہ پڑھتا تو آخری صف میں بیٹھنے والے نمازیوں کو بھی اس کی آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ ماہرین تعمیرات کی نظر میں یہ انجینئرنگ کا ایک بے مثال کارنامہ ہے۔ مسجد کی محراب اور دیواریں اس زاویے سے بنائی گئی ہیں کہ انسانی آواز در و بام سے ٹکرا کر اس طرح گونجتی ہے کہ مسجد کے آخری حصے میں بیٹھنے والا شخص بھی اس آواز کو پوری صحت اور صفائی کے ساتھ سن لیتا ہے۔ اسی طرح 10,000 آدمیوں تک اپنی آواز کو پہنچانا حضرت محبوب الہی کا کمال روحانی تھا، جو سلسلہ چشتیہ کے حوالے سے ہندوستان میں معرفت کے عظیم ترین انجینئر تھے۔ حاضرین مجلس کو جاڑوں کے موسم میں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن گرمی کا زمانہ شائقین درس پر بہت گراں گزرتا تھا۔ خانقاہ کے سائبان میں اتنے لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء کا درس جاری تھا کہ لوگ آ کر جلتی دھوپ میں بیٹھنے لگے۔ حضرت محبوب الہی نے یہ منظر دیکھا تو اپنا درس روک دیا اور حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، لوگو ذرا قریب قریب بیٹھو۔ دراصل ہوتا یہ تھا کہ اگلی صف کے حاضرین پاس ادب کی وجہ سے حضرت نظام الدین اولیاء سے ایک مخصوص فاصلے پر بیٹھتے تھے، نتیجتاً خاصی جگہ خالی رہ جاتی تھی۔ اسی طرح باقی صفوں کے لوگ بھی کھل کھل کر بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک تو صاحبان مختصر اور دوسرے لوگوں کا ہجوم، یہاں تک کہ آخری آنے والوں کو تپتی دھوپ میں بیٹھنا پڑتا تھا۔ اسی تکلیف دہ صورتحال کو دیکھ کر حضرت نظام الدین اولیاء نے حکم دیا تھا کہ لوگ مل کر بیٹھا کریں۔ پھر جب بھی اس قسم کی صورتحال پیش آتی تو حضرت محبوب الہی با آواز بلند فرماتے، لوگو ذرا پاس پاس ہو جاؤ تاکہ دوسرے لوگ بھی سائے میں بیٹھ جائیں۔ تمہیں نہیں معلوم کہ دھوپ میں بیٹھے تو وہ ہیں مگر جلتا میں ہوں۔ یہی حقیقی صوفیت اور یہی منصب درویشی ہے کہ زخم کسی اور کے جسم پر آئے مگر اس کی خلش درویش کو اپنے دل پر محسوس ہو، کہ بقول شاعر یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھلائے مجھے، کہ سنگ تجھ پہ گرے اور زخم آئے مجھے۔ جو لوگ درویشوں کو سہل پسند اور گوشہ نشین کہہ کر صوفیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں حضرت نظام الدین اولیاء کے قول مبارک پر غور کرنا چاہیے کہ راہ سلوک کی یہ منزل آسان ہے یا دشوار۔ دھوپ میں بیٹھے کوئی اور لیکن جلے کوئی اور یہ انسانی زندگی کا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ آج جن مہذب قوموں یا افراد کو خدمت خلق کا دعویٰ ہے وہ صرف ایک بار بھی اس کیفیت کا عملی ثبوت نہیں دے سکتے، مگر حضرت محبوب الہی وہ مرد درویش ہیں جو 95 سال تک سائے میں بیٹھ کر بھی دھوپ میں جلے ہیں۔ یہاں ایک درویش کا کسی دوسرے درویش سے موازنہ منظور نہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ تصوف کی طویل ترین تاریخ میں چند بزرگ ایسے ہی گزرے ہیں جو اپنے دلوں میں مذہب اسلام اور مخلوق خدا کا اس قدر درد رکھتے تھے۔ ایک حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور دوسرے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہم۔
دھوپ میں بیٹھے تو وہ ہیں مگر جلتا میں ہوں۔ یہ مختصر فقرہ حضرت نظام الدین اولیاء کے کردار کی بلندی اور روحانی عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، اگر لوگوں کے ذہن کشادہ اور دل روشن ہوں۔ علاء الدین خلجی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں ایک سوال ابھر سکتا ہے کہ جلال الدین خلجی کی طرح وہ بھی ایک محسن کش حکمراں تھا، پھر وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے حلقہ دعا میں کس طرح شامل ہو گیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس کے جواب میں کئی توجیہات پیش کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بد کردار انسان کے ہوتے ہوئے بھی سلطان علاء الدین بزرگان دین سے بے حد عقیدت رکھتا تھا، اور خاص طور پر حضرت محبوب الہی کی ذات تک تو اس کی عقیدت غلامی کا رنگ اختیار کر گئی تھی۔ اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء سلطان کو دل سے ناپسند کرتے ہوئے بھی یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ محبت ایک گنہگار کی ہو یا کسی پارسا کی، محبت بہرحال محبت ہے، اور وہ اپنے اندر ایک خاص تائید رکھتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تو وہ مرد بزرگ تھے جو اپنے دشمنوں کو بھی دعائیں دیا کرتے تھے، پھر آپ ایک محبت کرنے والے کو کس طرح فراموش کر سکتے تھے؟ حضرت محبوب الہی اور سلطان علاء الدین کے تعلق کا جائزہ لیتے وقت اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس وقت دعا کی جب اسلامی لشکر خطرات میں گھر جاتا تھا۔ اس طرح اہل نظر سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت محبوب الہی کی دعاؤں کا مرکز سلطان کی ذات نہیں تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے مخالفین بھی کسی معتبر تاریخی روایت سے یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت محبوب الہی نے فرما روائے ہند کی بلند اقبالی کے لیے دست دعا بلند کیا ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ کے اوراق میں یہ تلخ ترین حقیقت بھی محفوظ ہے کہ سلطان علاء الدین نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی حضرت نظام الدین اولیاء سے یہ درخواست نہیں کی کہ وہ اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دعا فرمائیں۔ سلطان خوش قسمت ہوتے ہوئے بھی ایک بد نصیب انسان تھا۔ چشمہ آب حیات کے قریب رہتے ہوئے بھی وہ آخری سانس تک پیاسا ہی رہا اور اسی تشنگی کے عالم میں مر گیا۔ سلطان شمس الدین التمش حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر خود بھی ولی بن گیا، مگر علاء الدین کی تقدیر میں یہ سعادت نہیں تھی۔ اس نے جب بھی حضرت محبوب الہی کے سامنے اپنا دامن مراد پھیلایا تو اس کے ہونٹوں پر ایک ہی التجا ہوتی کہ لشکر اسلام غالب رہے۔ سلطان کی یہ درخواست بظاہر اپنے عروج اور اقتدار کے تحفظ کے لیے ہوتی تھی، مگر در پردہ اس التجا میں ہندوستان کے مسلمانوں کا اجتماعی مفاد پوشیدہ ہوتا تھا۔ الغرض ان تاریخی حوالوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء علاء الدین کی سربلندی کے لیے نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کی سرخروئی کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ یہاں ہمارے ناظرین کو ایک اور اہم نقطہ بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ سلطان علاء الدین کی زندگی کے بعض پہلو بہت تاریک تھے۔ حضرت محبوب الہی تو ایک مرد کامل تھے۔ سلطان کی اس بے راہ روی کو کوئی عام صاحب کردار آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود حضرت نظام الدین اولیاء اور علاء الدین کے درمیان جس قدر بھی رسم و راہ تھی، اس کا بنیادی سبب حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ تھے۔